بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ما شاء الله. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. ما شاء الله ما شاء الله. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زبردست. بارك الله. ما شاء الله. بارك الله. جزاكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں تمام
اساتذہ اکرام، مفتیان عظام، علماء اکرام اور جتنے بھی دیگر جتنے افراد ہیں، میں ان کی جانب سے میں ہمارے مہمانان گرامی اور خاص طور پر مدبر، مبصر، رہنما اور اسی طریقے سے ہمارے مسلم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ میں اتہ دل کی گہرائی سے مشکور و ممنون ہوں، اور خاص طور پر میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے نائب محتمم مولانا فرحان نعیم صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جتنے ہمارے اساتذہ اکرام ہیں ان کے جانب سے میں کلمات تشکر حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ آج کا دن ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث فرحت ہے کہ آج جناب نے ہماری دعوت قبول فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور میں اپنی دل کی گہرائی سے حضرت والا کی خدمت میں کلمات تشکر بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جامعہ بن نوریہ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک شام آپ تمام علماء کی، یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے۔ میں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کو ہم لاکھوں لوگوں کے مجمع میں اور سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں آج ہم سوشل میڈیا کے اندر لائیو دیکھا کرتے تھے۔ آج میرے لیے یہ انتہائی مسرت و فرحت کی بات ہے کہ آج میں فیس ٹو فیس مولانا کے برابر میں مولانا کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ ہمارے تمام اساتذہ اکرام اور علماء عظام کی جانب سے ان سب کے لیے بھی یہ ایک فرحت اور خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر جتنے بھی جمعیت کے رہنما جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، مولانا راشد سومرو صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا امداد اللہ صاحب، حماد اللہ شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا۔ میں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ وہ حضرات یہاں پر تشریف لائے اور ہماری اس محفل کے اندر چار چاند لگا دیے، اور میں بلا تاخیر اور بلا توقف میں اپنی زبان سے حضرت کی خدمت میں حضرت کی تعریفی کلمات پیش کروں اور حضرت کی خدمات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میں بجائے اس کے کہ میں خود پیش کروں، بن نوریہ ڈیجیٹل کی جانب سے میں حضرت کی خدمت میں ایک ٹریبیوٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ مولانا کی جو ایک سیاسی سفر ہے، مولانا کا جو ایک یعنی مولانا نے جس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر اپنی سیاست کا ڈنگا بجوایا، آج جو ہے وہ سب پورے سارے کے سارے سیاسی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مولانا کی سیاسی بصیرت، مولانا کی دانش مندی، آج سب لوگ اس بات کا اتفاق بھی کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا کی جو سیاسی خدمات ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ٹریبیوٹ رکھوں گا جس میں ساری چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ جزاکم اللہ۔ مرکزی امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان 21 اگست 1953 کو حضرت مفتی محمود رحم اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔
ابتدائی تعلیم چچا حلیفہ محمد سے حاصل کی۔ 1970 میں پنجاب ایجوکیشن بورڈ کے تحت امتحان دیا اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے۔ تجوید حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی سے پڑھی۔ مزید تعلیم حضرت مولانا محمد عیسیٰ گورمانی سے ڈیرہ غازی خان میں حاصل کی۔ 1969 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے وفاق المدارس کے تحت دورہ حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی۔ 1969 میں جامع قاسم العلوم ملتان سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ حضرت مفتی محمود رحم اللہ کے انتقال کے بعد عظیم باپ کے عظیم مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میدان عمل میں کودے۔ 1988 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1993 میں اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مقرر کیے گئے۔ 2002 میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے لیے متحدہ مجلس عمل بنائی اور قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 2004 سے 2007 تک اپوزیشن لیڈر رہے۔ 2008 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پھر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو وفاقی وزیر کا درجہ دیا۔ 2018 میں مدت ختم ہونے پر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو وفاقی وزیر کا عہدہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ 2018 میں اپوزیشن کی جانب سے صدر مملکت کے عہدے کے امیدوار بھی رہے اور عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں۔ قومی اسمبلی کے رکن نہ ہونے کے باوجود اپوزیشن کی سب سے توانا اور مضبوط آواز بن کر ابھرے تو اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی اتحاد PDM کا سربراہ بنا کر حقیقی اپوزیشن کا رول بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ ملک میں جب بھی مذہبی طبقے پر کوئی مشکل آئی یا عوامی حق رائے دہی پر شب خون مارا گیا یا جمہوری حکومتوں نے آمریت کی شکل اختیار کی یا مذہب کے خلاف ملک کے اندر یا باہر کوئی سازش ہوئی، مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ کی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا اعتراف اپنے پرائے سب کرتے ہیں۔ MRD ARD سے PDM تک آئین کی پاسداری اور سیاسی جد و جہد، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ سے تحفظ مدارس تک، مذہبی تحریک اور پیغام پاکستان تک آپ کا کردار ہمیشہ ہی ملک و ملت کے لیے قائدانہ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان میں آج بھی اہل سیاست، اہل مذہب اور جمہوری قوتوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ ہمارے جتنے بھی جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے علماء اور جتنے بھی اساتذہ اکرام و مفتیان عظام ہیں، اور خاص طور پر یہ نشست جو ہے ہم نے آپ حضرات کی مولانا کے ساتھ اس وجہ سے رکھی کہ خاص طور پر جو بھی مولانا کی ایک سیاسی بصیرت ہے اور ایک فکری ایک سوچ ہے مولانا کی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خاص نشست کے اندر جو ہے مولانا وہ اس سوچ سے آپ کو آگاہ کریں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ مولانا کی سیاست جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدارس کے میدان کے اندر بھی جب بھی کسی مسئلے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مولانا کے پاس آ کر جو ہے وہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اور جیسا کہ یہ جو حالات ہم پر آئے تھے اس کرونا کے حوالے سے اور دیگر جس طرح بھی ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے وفاق المساجد جو ہے وہ مولانا کے پاس آ کر ان سے مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر کوئی اپنی رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ حضرات سے میں یہ جو مولانا کی تشریف آوری یہاں پر ہمارے ساتھ ہوئی ہے، یہ خصوصی نشست ہے، خصوصی مجلس ہے جو صرف جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے علماء اور مفتیان عظام کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے۔ تو آج کی شام مولانا کے ساتھ جامعہ بن نوریہ کے اندر یہ قابل فخر ہے اور باعث مسرت ہے۔ تو میں بلا تاخیر میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ کلمات غالیہ اور قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، حضرات اکابر علماء کرام، جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ذمہ داران، بالخصوص جامعہ کے حضرت محتمم صاحب اور نائب محتمم صاحب، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے اس مبارک ماحول میں اہل علم حضرات کی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں اور آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے تو مدارس، مدرسہ ایک ایسا عام لفظ بن گیا ہے کہ شاید عام مسلمان صرف اسے ایک درسگاہ کی حیثیت دیتا ہے اور ہر مسلمان بچہ اسے ابتداءً قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تو والدین اس کو اس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہاں وہ قرآن پڑھ سکیں، ناظرہ پڑھ سکیں۔ لیکن اگر ہم ان مدارس کو اپنے اکابر کی نظر سے دیکھیں اور اس مدارس کے بنیادی اہداف اور ان کے بنیادی مقاصد پر نظر ڈالیں تو یہ باقاعدہ مشنری ادارے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں اور باقاعدہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، عصری علوم سے آراستہ طبقہ، جس کی پشت پر ریاست اور ریاستی اداروں کی تائید بھی شامل ہوتی ہے، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید دینی مدرسہ دنیاوی علوم کے لیے رکاوٹ ہے، لوگوں کو فنون سمجھنے اور مختلف شعبوں میں تخصص حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور بس دینی حوالے سے کچھ سطحی باتیں لوگوں کو پڑھانے کی حد تک یہ کچھ ادارے ہیں، یہ سوچ عناد پر مبنی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلیم کی تقسیم کا حادثہ
یہ صرف بر صغیر میں درپیش آیا ہے. اور تعلیم کی تقسیم کا یہ حادثہ صرف انگریز کے ہاتھوں درپیش آیا ہے اسی کے دور میں. اٹھارہ سو 57 کی ناکامیوں کے بعد انگریز نے بڑے فاتحانہ انداز کے ساتھ سب سے پہلا حملہ ہمارے نصاب تعلیم پر کیا. اب ظاہر ہے سرکار کے زیر انتظام علی گڑھ میں جب پہلا مدرسہ قائم ہوا تو 3 سے 4 مضامین اس نصاب سے خارج کر دیے گئے. قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم اور فارسی زبان کی تعلیم. فارسی زبان برصغیر کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی اور ہمارے وقت تک ہم باقاعدہ مدارس میں فارسی پڑھتے تھے، فارسی کتابیں پڑھتے تھے. ہم نے صرف فارسی کی زبان میں یاد کی تھی، نحویر فارسی کی زبان میں یاد کی تھی. اب آپ حضرات نے ذرا ترقی کر کے اس کو اردو میں ڈھال دیا. ہمارے تمام اکابرین کی تاریخ آپ پڑھ لیں. مجھے اپنے اکابرین میں ایک حوالہ بھی نہیں مل رہا کہ انہوں نے علی گڑھ کے نصاب پر اعتراض کیا ہو کہ یہ نصاب غلط ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ برصغیر کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو آپ ان علوم سے کیوں محروم کر رہے ہیں، ان کو نصاب سے کیوں باہر کر دیا ہے. سو انہی علوم کے تحفظ کے لیے دیوبند قصبے میں مدرسہ قائم کیا گیا. ہندوستان میں 4 طرح کے مناہج تعلیم متعارف ہوئے. ایک علی گڑھ کا منہج تعلیم جو سرکار کی نگرانی میں تھا، ایک دارالعلوم دیوبند کا نصاب تعلیم جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. ان دونوں نے فروغ پایا. ایک نے سرکار کی چھتری کے نیچے اور ایک نے پرائیویٹ سیکٹر میں عوامی مقبولیت کے ذریعے. ایک محنت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے کی کہ وہ ایک بڑا وفد لے کر علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کے منتظمین کو یہ سمجھانے کے لیے کہ نصاب کو انگریز نے تقسیم کیا ہے، آئیں ہم مل کر ایک مشترکہ نصاب کی طرف جائیں. لیکن جب اس تجویز کو پذیرائی نہیں ملی تو آپ نے از خود جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی اور آج بھی جامعہ ملیہ دلی کا ایک بہت بڑا عظیم الشان ادارہ ہے. ایک کلومیٹر سے زیادہ طویل اس کی دیوار کے ساتھ میں گزرا ہوں. لیکن وہ ایک جامعہ ملیہ تک ہی محدود رہا. اور چوتھا منصب تھا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان بنا
تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا اور مسلمانوں کے لیے بنا. تو ایک مسلمان قوم کی وحدت کے لیے اس وقت کی بیوروکریسی کی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ نصاب تعلیم کو ایک رکھے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی، ہمارے بزرگ اور انتہائی محترم، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک یہاں کی حکومت کو تجویز دیتے رہے کہ ایک مشترک نصاب بناؤ. اب ہم ہندوستان میں نہیں ہیں، ہم نے ملک بنایا ہے، یہاں ایک مسلمان قوم رہ رہی ہے. 4 سال انتظار کے بعد جب وہ مایوس ہوئے تو تب جا کر انہوں نے اپنے دارالعلوم کی بنیاد رکھی. مقصد یہ کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے اسی فرنگی ذہنیت کو تسلسل عطا کیا اور وہ آج بھی برقرار ہے. ان کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی. البتہ اس وقت بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اس نے دینی مدرسے اور مولوی کے بارے میں ایک تاثر عام کیا عام لوگوں میں کہ اگر گھر کو اجاڑنا ہے تو بچوں کو مدرسے میں بھیج دو، اولاد کو ضائع کرنا ہے تو مدرسے میں بھیج دو، اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو معاشرے میں ایسی حیثیت دی جیسے یہ بڑے کمی لوگ ہیں. بے وقت کرنے کی کوشش کی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو کہ ان حالات میں انہوں نے کس استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو چلایا، اس کو زندہ رکھا. آج بھی ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے جو 9/11 کے بعد اس نے ایک نیا تاثر عام کیا ہے. یا تو وہ تاثر کہ مولوی بیکار، معاشرے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کمی کی حیثیت ہے اس کی، چندوں سے پلتا ہے، ہمارے روٹیوں کے ٹکڑوں سے پلتا ہے، اس کیا باتیں. اور آج کا تاثر یہ ہے کہ مولوی بڑا خطرناک ہے، دہشت گرد ہے، بدماش ہے، خوفناک ہے. اب ایک نیا تاثر دنیا دے رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں یہ ہوا کہ بظاہر روئے زمین پر کچھ واقعات بھی ایسے رونما ہوئے کہ جس کا سہارا لے کر وہ مدارس پر حملہ آور ہوئے. اور یقین جانیے کہ گزشتہ 20 سالوں میں اس حوالے سے ہم جتنے مراحل سے گزرے ہیں، انتہائی کربناک مراحل کے ساتھ، کہ کس طرح ہم مدارس کو بچا سکیں. لیکن مدارس کے خلاف دباؤ بھی بدستور موجود ہے. مدارس کے خلاف عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت بھی تبدیل نہیں ہوئی، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہماری مقامی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی خدمت کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی وفاداری کے راز اب اس پہ مضمر ہے کہ ہم کس طرح مذہبی طبقہ، مذہبی اداروں کو کمزور کر سکے اور پھر اس کا خاتمہ کیا جا سکے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ، مجھے نہیں پتا کہ میں اس مدرسے میں بات کر رہا ہوں ہضم بھی ہو گئی یا نہیں، یہ حضرت غلامی کی علامت ہے. صرف چہرے ہماری طرح ہیں. مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ،
لیکن چربا ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا، نمائندہ ہے اس کا، اور ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ مدارس کو دباؤ میں رکھا جائے۔ میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے کہ میں اپنی رائے میں صحیح نہ ہوں، لیکن یہ جو مدارس کو مسلسل انگیج رکھا جا رہا ہے، یہ کسی نیک نیتی کے نتیجے میں نہیں ہے، بدنیتی کی بنیاد پر مدارس کو انگیج رکھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں جب اس قسم کے ایجنڈے پر کام شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا بڑے معصوم الفاظ اور معصوم جملوں کے ساتھ کی جاتی ہے، تاکہ بظاہر اس سے خیرخواہی کا تاثر ابھرے، جس طرح ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ گڑ میں زہر پھیلاتے ہیں۔ تو ان حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور میرا تو ایمان ہے کہ ہماری اگر سیاست ہے اور اگر ہماری تصوف اور طریقت ہے، اس کی بنیاد اور اساس مدرسہ ہے۔ اگر مدرسے کا تصور ختم ہو گیا، سیاست شرعیہ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہم آج بھی محنت کر کر کے عام آدمی کو، بلکہ پڑھے لکھے آدمی کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ سیاست شرعیہ کیا ہے اور مغربی سیاست اور شرعی سیاست میں کیا فرق ہے۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں اور اپنی جماعت کی سیاست میں فرق سے لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے، اس کا قائل نہیں بنا سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ پورے ملک پہ نظر ڈال دیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا میں، آپ پورے ملک پہ نظر ڈال دیں، جس خانقاہ میں اور جس درگاہ میں علم نہیں رہا، دینی علوم نہیں رہے، ان بزرگوں کے اولادوں میں عالم نہیں رہے، وہ بدعتوں کے گڑھ بن گئے۔ اگر بچے ہیں تو وہی کہ جہاں آج بھی کچھ علم ہے اور وہ نسبت موجود ہے۔ بڑا کردار ہے اس کا، اور ہمارے اس سلسلے میں تو یہ جامعیت تھی کہ شریعت راستہ دکھاتی ہے، طریقت راستے کے طور اطوار سکھاتی ہے، اس پر چلنے کے، اور سیاست اس راستے کے مشکلات کو دور کرتی ہے، اور تینوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے۔ اگر شریعت ہو اور طریقت و سیاست معاون نہ ہو تو یہ تنگ نظری پیدا کرتا ہے۔ نرا ملا اتنا تنگ نظر ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا۔ اور اگر طریقت ہو اور شریعت و سیاست اس کے ساتھ معاون نہ ہو تو یہ رہبانیت پیدا کرتا ہے، اور اسلام کا مزاج رہبانیت کا نہیں ہے۔ وہ گھر سے شہر میں اور شہر سے صحراؤں میں اور صحراؤں سے پہاڑوں میں اور سمندروں میں اور سب پر چھا جانے کی بات کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور اگر صرف سیاست ہو اور شریعت و طریقت ساتھ نہ ہو تو پھر یہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ سیاست بحث سے وابستہ آپ دیکھیں بڑے متکبر ہوتے ہیں جی، ان سب کو ملاؤ گے تو اعتدال کا راستہ پیدا ہوگا، اشتراک کا راستہ پیدا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے علماء کا ماحول، مدارس کا ماحول، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے اکابرین کی اس حوالے سے قربانیاں ہیں، جہود ہیں،
میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور وکلاء ہیں، ان کے کتنے بیٹے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے مولوی صاحبان کے اولاد کتنا کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے؟ میرے خیال میں تو اب کوئی ایسا مولوی نہیں ہوگا جس کا بیٹا کہیں کالج یونیورسٹی میں نہ پڑھتا ہو، کہیں پرائیویٹ امتحان نہ دے رہا ہوتا ہو۔ مدارس میں جدید مضامین شامل کر لیے گئے ہیں۔ جو ابھی رپورٹ آپ دے رہے تھے، بہت بڑی تبدیلی ہمارے ہاں خود آ رہی ہے، ہم حالات کو محسوس کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ رہنمائی دین اسلام کی ہو۔ ہمیں یہ لوگ اس دین کی رہنمائی سے بے نیاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک اعصابی جنگ ہے، اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں تو آپ جیت گئے، اگر آپ کے اعصاب ہار گئے آپ گئے۔ تو انشاءاللہ ابھی تو ہمارے اعصاب ٹھیک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے جو مذاکرات ہیں، ان کی جو انگیجمنٹ ہے، اس پر ہمیں شک ہے، اور اپنی جگہ پر ٹھیک شک ہے۔ جی ہماری بڑی باتیں ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ہم تو حضرت مدرسے والوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے علوم حاصل کریں کہ ان کو بھی مملکت کے نظام میں مقام ملے، سرکاری نوکری ملے، ہر شعبے میں جا سکے، یہ بھی کوئی روزگار کمائیں۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید مدرسے والوں کے لیے وہ خیر خواہ نہیں جو ان کے اندر ہے۔ لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ 70 سال میں آپ کہاں تھے؟ 70 سال میں تمہاری پوزیشن کیا تھی؟ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا اور آپ کا، ایک چیز رکاوٹ ہے، اور صرف ایک چیز، اور وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تم نیک نیت نہیں ہو، کیونکہ ہم بین الاقوامی ایجنڈے کو جانتے ہیں، کتنا دباؤ ہے۔ ابھی FATF کا جو قانون آیا، اس پہ اگر کوئی چیز بچی ہے تو مدرسے والوں میں ابھی تک بچی ہے، اور اگر مدرسے کا خاتمہ ہم کر دیں تو آپ کے ملک کے لیے قرضے بھی آ جائیں گے، امدادیں بھی آ جائیں گی، اور آپ بالکل کلیئر اور وائٹ ہو جائیں گے، ورنہ اس طرح آپ کو لٹکایا رکھا جائے گا۔ مدرسے کے بارے میں یہ رویہ، اور کہتے ہیں ہمارے ملک کی اور قوم کی اقتصاد بہتر ہو جائے گی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اسرائیل کے لیے وہ رویہ، مولوی کے لیے یہ رویہ، یہ ساری الٹی گنگائیں چل رہی ہیں، اور ان حالات میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ مصیبت جو ہے کہ ہر مدرسے کے اندر اور ہر مولوی کے اندر جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا شبہات اور اشکالات ان کے دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں جی، اور اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے جی۔ فضل الرحمان ایک طالب علم ہے مدرسے کا، اسی کا پڑھا ہوا ہے جی، چٹائی پر پڑھا ہوا ہے جی، گرمی سردی اس نے بغیر پنکھے کے اور پنجاب کی اور گرمی گزاری ہے اس نے مدرسوں کے حجروں میں۔ اب اس مدرسے کا ہمارے اوپر قرض ہے، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم 5 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ سکتے قابل ہیں جی، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ 2-4 لوگ ہماری عزت کر لیتے ہیں، اس کا ہمارے اوپر قرض ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اور اس کے لیے باہمی اعتماد ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ اس بات پہ احتیاط جانا ہے کہ دینی مدرسے میں ایسی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ آج تو حکومت تسامح کرے، آنکھیں بند کریں، اور کل ریاست کہے کہ اچھا آپ ریاست سے تصادم لے رہے ہیں۔
چنانچہ جب مدرسے کے اندر فرقہ واریت آئے گی تو 10-15 سال کے بعد وہ جرم قرار پائے گا، پھر اسی پہ سزا دی جائے گی۔ اگر مدرسے کے اندر بندوق آئے گا اور بندوق اور جہاد کی تعلیمات مدرسوں کے اندر دی جائیں گی تو پھر 10 سال 15 سال کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اسی کو جرم قرار دے کر اس کا آپ کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ایک بات طے کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹر کے اندر کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں، اور جب اس دائرے میں آپ کام کریں گے تو جو حملہ آپ پر ہوگا پسپا ہو جائے گا۔ اس لیے بعض اوقات خود ہمارے انٹیلیجنس ادارے وہ ایک کام ہم سے کرواتے ہیں، ہمارے اندر لوگ پیدا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو فتوے ہمارے اوپر لگتے ہیں، ان کے فتووں کے زد میں آتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہتا ہے تم تو سنی نہیں لگتے، کوئی ہمیں کہتا ہے تم تو جہاد کے مخالف ہو گئے ہو۔ وہ نہیں ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ چیزیں سمجھنا کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ سب اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں سامنے، سب حلال چیزیں ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو یہ نقصان کرے گا، میں نے اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، تو میں صحت مند رہوں گا جی۔ اور اگر آپ کو کوئی بد پرہیزی کرے اور آپ کو روکے تو آپ فوراً کہہ دیں لما تحرم ما احل اللہ، فوراً فتویٰ لگا دیجیے، اچھا حلال چیز آپ مجھ پر حرام کریں، میں نہیں کر رہا ہوں جی، لیکن آپ کی مزاج اور طبیعت اور ضرورت جو ہے وہ کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو انہی فضاؤں میں ہم چل کے نکلے ہیں، اور آج جو حکومت ہم پر آئی ہے اس پہ بھی ہمارے دیندار طبقہ، علماء کرام، اللہ 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 جس خوش فہمی کا شکار تھا، لیکن آج ان کے اصل مقاصد تک قرب پہنچ رہا ہے۔ کتنی بڑی فضا ملک میں بنائی گئی، فاٹا کا انضمام، فاٹا کا انضمام، فاٹا کا انضمام، آئیں گا تو 125 سال کا پرانا فرسودہ نظام، FCR، ظلم، جبر، انگریز کا قانون۔ بابا وہاں پر تو 35 کوئی شقیں ہیں یا 25 شقیں ہیں جو انگریز نے بنائی ہیں، آپ کے ملک کے قانون کے سینکڑوں شقیں انگریز کی ہیں، ان کے خاتمے کی فکر نہیں ہے، اور وہاں 20-25 شقوں کی آپ کو بڑی فکر آ گئی۔ اور میں چونکہ اس میدان میں ہوتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ رکاوٹ مت بنے ورنہ امریکہ ہمارے اوپر ڈرون حملے شروع کر دے گا۔ یہ پاکستان کے ذمہ داران مجھے کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہم پہ دباؤ ہے۔ اب امریکہ کا دباؤ مجھے تو معلوم ہو گیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ تو مجھے کہتے رہیں گے فضل الرحمان کیا کر رہا ہے، خام حاضر کر رہا ہے۔ پھر امریکنز میرے پاس آتے ہیں، 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گھر میں بحث کرتے ہیں، ہفتے کے بعد مجھے اپنے گھر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاٹا انضمام ہماری پہلی ترجیح ہے، گلگت بلتستان ہماری دوسری ترجیح ہے، کشمیر ہماری تیسری ترجیح ہے۔ اب بتاؤ جغرافیائی تبدیلیاں جو دنیا میں آ رہی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اب ہم کہاں سے گنیں؟ تو جو ہمارا پہلے سے تصور تھا کہ 9/11 کے بعد اب اگلی صدی امریکہ کی ہے اور دنیا کی جغرافیہ کی تبدیلی اب ان کے مفادات کے تابع ہوگی، نئی جغرافیائی تشکیل ان کے مفادات کے تابع ہوگی، اس پر اب کام شروع ہو گیا نا۔ اب عربوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، آپ کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا، بھائی کس بنیاد پر؟ 4849 کی قراردادوں کو کیا کرو گے؟ ہم کہتے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئین و قانون کے حوالے سے اقدامات کریں گے
تو پھر بین الاقوامی برادری آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ صاحب 1949 میں جب سلامتی کونسل قرارداد پاس کر رہی تھی اور اس پہ تم نے کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا تھا اس نقشے میں گلگت بلتستان شامل ہے، اس کا کیا کرو گے؟ کشمیر کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گلگت بلتستان از اے پارٹ آف آل جموں کشمیر. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا کرو گے؟ لیکن دنیا اندھی ہو گئی ہے کیونکہ مفادات کی جنگ ہے، کوئی اصول نہیں ہے، قوم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور جب آپ ذہن میں رکھیں، جب صرف زمین کا حصول مقصود ہو یہ آمریت کی علامت ہوتی ہے، جب پبلک کی خوشحالی مقصود ہوگی تو یہ جمہوریت کی علامت ہوگی. لہذا آج صرف ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے، نہ عرب دنیا کو پوچھا جا رہا ہے، نہ عرب عوام کو پوچھا جا رہا ہے، نہ فلسطینی عوام کو پوچھا جا رہا ہے، اور ٹیریٹری کی تبدیلی ہو رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی اس اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے جس کی بنیاد آمریت ہے، جمہوریت نہیں. یہاں پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ایک کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اور پیچھے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے اور بس کہتے ہیں کہ یہ تو اسمبلی پاس کر رہی ہے. کیا اسمبلی ہے؟ کٹ پتلی اسمبلی ہے بیٹھی ہوئی. اور ہماری سیاست کی ناکامی وجہ یہ ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے خدا کے لیے علماء کرام ذرا اپنی اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دشمن کو سمجھیں، اپنے خیرخواہ کو اور بدخواہ کو سمجھیں. یہ جو محلاتی سازشوں کا ایک نام ہم سنا کرتے تھے کسی زمانے میں، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں اور آپ کے ذمہ داران کو دبایا جاتا ہے، یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم بالکل الحمدللہ کمیٹڈ ہیں اپنے نظام کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے ان سلسلوں کے ساتھ، ان کی بقا اور ان کے تحفظ کے ساتھ، اور اسی میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں آپ حضرات کو، ایک ایسی حقیقت کہ جس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں. جب تک آپ کا مدرسہ، آپ کی دعوت و تبلیغ، آپ کی طریقت و شریعت، اس کی پشت پر سیاسی قوت نہ ہو، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ آپ کی سیاسی قوت ہوا کرتی ہے. اور ہم بھی انہی کے تمام کرتوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بناتے ہیں، ان کے شر سے کیسے بچا جائے. خیر کی تو امید ہی نہیں ہے، مراز خیر تو امید نہیں، بد مرساں. تو اس ساری صورتحال میں اپنی سیاسی قوت مضبوط کیجیے، اس کو طاقتور بنائیے اور اس کو چلائیے، آگے بڑھائیں اس کو. جی اب یہ مصلحتوں والی چیزیں پھینک دو ایک سائڈ پہ. جی حضرت بنوری رحمہ اللہ، وہ تو ان کا تو زندگی کا مشن تھا. علماء کو کہتے تھے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالو گے مشکلات پیدا ہوں گی، تم مکلف ہی نہیں ہو اس کے. جی تو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر 2 احسان کیے ہیں. اللہ رب العزت کے 2 احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں جدوجہد کا مکلف بنایا ہے، نتائج کے حصول کا مکلف نہیں بنایا. اور دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس نے حسب استطاعت مکلف بنایا ہے، اگر استطاعت میں نہ ہو تو اس کا مکلف بھی نہیں بنایا. تو جب اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، ان کی طرف سے احسان ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم بہتر کھیل کھیل سکتے ہیں، بہتر کردار ہمارا ہو سکتا ہے. تو اسی کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
اللہ تعالی ہمارے مدارس کو، ہمارے جامعات کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے ائمہ کو، ہمارے مدرسین کو، ہمارے طلباء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان سلسلوں کی اللہ کوئی غیبی مدد فرمائے۔ ہم کمزور بھی ہیں، وسیلے کے بغیر بے وسائل ہو کر لڑ رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اگر ہم نیک نیت ہوں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ شیطان ہمیشہ غیر مشروط مدد کرتا ہے، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، وہ شرائط کے ساتھ کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا کرتا ہے اللہ کو باقاعدہ۔ واہ، تو اللہ کے لیے آپ کچھ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور بیٹھے بیٹھے بس اللہ ہماری مدد کرے، ہاں شیطان بغیر شرط کی مدد کے لیے پہنچتا ہے جی، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، میں حاضر ہوں مدد کے لیے جی، اللہ اس سے پناہ دے ہمیں۔ تو شیطان کی مدد سے پناہ مانگیں اور اللہ کی مدد کی درخواست اور منتیں کریں، رات کو اللہ کے سامنے بیٹھیں، سجدہ کریں، روئیں اس کے سامنے کہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اب تک بھی جو ہم بچے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جن کو شاید نہ ہم جانتے ہوں نہ آپ جانتے ہوں، اور تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اور خدا ان کی سن رہا ہے۔ تو رب العزت ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارا بھرم رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل محاذ پر اسے سرخروئی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اللہ اس کو نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔